آج ہم روح القدس کے کاموں کے بارے میں سیکھیں گے اور روح القدس کس طرح کس کی زندگی میں آتا ہے اور کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. آئے نکالے یعقوب کے خط میں سے یعقوب کا خط ہم دیکھیں, اس کا 4واں باب اور اس کی ہم 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں. خط یعقوب کا ہے اور اس کا 4واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت. ہم 7ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. آئے گنہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو. افسوس اور ماتم کرو اور رو, تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خداوند کے سامنے فروتنی کرو تو وہ تمہیں سربلند کرے گا. آمین. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت. آمین. میرے عزیزو, خدا جو ہے ان کے پاس جاتا ہے جو خدا کے پاس جاتے ہیں. خداوند کے حضور فروتنی کرو تو وہ تمہیں سربلند کرے گا. خدا کی طرف جاؤ تو وہ تمہاری طرف آئے گا. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا ان کی طرف آئے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ خدا کی طرف جائیں. جب آپ خدا کی طرف جاتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ بہت ساری چیزوں کو پیچھے کرتے ہیں, اپنی زندگی میں تبدیلی بدلاؤ لے کر آتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے اور آپ خدا کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. آمین. اور جب ہم خدا کی طرف جاتے ہیں تو پھر خدا ہماری طرف آتا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ روح القدس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, خدا مجھے روح القدس سے بھر دے, مجھے معمولی سے معمور کر دے, میں خدا روح القدس سے بھرنا چاہتا ہوں. یہ اچھی خواہش ہے اور یہ خواہش تب تک خواہش ہی رہ جاتی ہے جب تک وہ اپنے اندر خاطر خواہ کلام کے مطابق تبدیلیاں نہیں لے کر آتے. وہ روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں, وہ روح القدس سے معمور زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں, وہ پودوں کے لیے برکت کا باعث بھی بننا چاہتے ہیں, وہ چنگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, قیدیوں کو رہائی دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خدا انہیں ویسے ہی استعمال کرے جیسے ابتدائی کلیسیا کو کر رہا تھا, لیکن اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. آپ کو وہ پرانی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, آپ کو ان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. اس لیے تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف آؤ. خدا کی طرف جاؤ تو وہ تمہاری طرف کیا کرے گا, آئے گا. ہم نے جانا ہے اس کی طرف, اپنے رویے سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے ہم نے اس کی طرف جانا ہے اور پھر وہ ہماری طرف جو ہے وہ آئے گا. جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہاں پر آپ 30 باب کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے وہاں پر یعقوب پطرس اور یعقوب جو ہے وہ پطرس اور یوحنا. اعمال 3 باب دیکھیں ذرا, اعمال کی کتاب میں سے 30 باب. یہاں پر ذکر ملتا ہے پہلی آیت سے, پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. اور آگے لکھا لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پطرس نے اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. آگے لکھا ہے پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل. آمین. ہاللویا ہاللویا. جب آپ کلام مقدس کو بولیں گے تو روح القدس جنبش کرے گا.
کئی بار ہم چاہتے ہیں کہ روح القدس جنبش کرے، لیکن روح القدس کلام سے ہٹ کر جنبش نہیں کرے گا۔ روح القدس وہی جنبش کرے گا جہاں کلام بولا جائے گا۔ آپ مردہ ہڈیوں کی وادی کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب خدا نبی کو کلام کہتا ہے اور وہ کلام بولتا ہے تو ہڈیاں جو ہے ان میں حرکت آتی ہے، زندگی آتی ہے، وہ جڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی بار میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے مردگی چلی جائے، ہماری زندگی میں سے کمی، گھاٹا، بیماری، لاچاری، نداری چلی جائے، لیکن ہم کلام نہیں بولتے۔ کلام تو تبھی بولیں گے نا جب ہم کلام کو جانیں گے۔ یہ پطرس اور یوحنا کلام کو جانتے ہیں کیونکہ یہ کلام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا کلام تھا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ کلام مجسم ہوا اور آدمیوں کے درمیان رہا۔ آمین۔ یہ کلام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور یہ اس کلام سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے کلام بولا۔ انہوں نے کہا سونا اور شادی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دیے دیتے۔ اٹھ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل۔ جب آپ اور میں کلام سے بھرے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں روح القدس کی جنبش زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ کلام ہم پڑھتے ہیں اتنا زیادہ معمولی ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پہلے مجھے اور آپ کو خدا کے نزدیک جانا ہو۔ جب ہم خدا کے نزدیک جائیں گے، کلام کے نزدیک جائیں گے، تب جو ہے وہ روح القدس ہماری زندگیوں میں کثرت سے جنبش کرے گا۔ روح القدس حکموں پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے، روح القدس نافرمانوں کو نہیں ملتا۔ بائبل میں لکھا ہے جب ساؤل بادشاہ اس نے حکم عدولی کی اور نبی آ کر اسے بتاتا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اور شیطان اسے کہتا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ روح القدس اس سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا، خدا کا روح سے جدا ہو گیا نافرمانی کی وجہ سے۔ اور لکھا بری روح اسے آ کر ستاتی ہے۔ اور وہ بری روح کیا ہے؟ آج بھی وہ بری روح بہت سے ایمانداروں کو ستاتی ہے۔ غصے، کڑواہٹ، حسد، کروھ، کدورت، ناچنا، نشہ بازی، حرام کاری، زنا کاری، بت پرستی، جادوگری، ان صورتوں میں بری روحیں انہیں آ کر ستاتی ہے اور نافرمانی کی وجہ سے روح جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ تو روح القدس حکموں پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یوحنا 14 باب اس کی 15-16 آیت نکالے۔ یوحنا 14 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت لیکن اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ ہیں۔ آپ کسی کہتے ہیں ابو جی تو بڑا پیار کرنا، ابو جی کو تو بڑا پیار کر دیا، لیکن آپ اگر ابو جی کی بات نہ مانے تو ابو جان جائے گا کہ آپ پیار نہیں کرتے، آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو آسمانی باپ تو ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ آمین۔ کیا آسمانی باپ سے ہمارا دل چھپ سکتا ہے؟ ہم اپنے دلوں کو نہیں چھپا سکتے آسمانی باپ سے، وہ ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ اور انسان چہروں پر نگاہ کرتا ہے لیکن خدا جو ہے وہ دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ اور خدا میں یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ سنیے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ کب درخواست کرے گا؟ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔
روح القدس کوئی خادم نہیں دیتا، یہ میں بتا دوں گا آپ کو، روح القدس خداوند یسوع مسیح دیتا ہے۔ آمین۔ یوحنا نے کہا جو میرے بعد آتا ہے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور کس کی بات وہ کر رہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے حکموں پر کیا کرو گے؟ عمل کرو گے۔ نمبر 1 اور نمبر 2، اور میں باپ سے درخواست کروں گا۔ جب ہم حکموں پر عمل کریں گے، کیوں ابلیس ہم سے ہر روز حکم عدولی کروا رہا ہے؟ کیوں وہ ہم سے حکم عدولی کروا رہا ہے؟ کیوں نافرمان ہمیں بنا رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے اگر یہ فرما بردار ہو گئے تو کوئی دنیا کی چیز اگر انہیں روح القدس سے معمور ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اسے پتا ہے اگر یہ روح القدس سے بھر گئے تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے انہیں یسوع کو سر بلند کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وہ اس لیے مجھے اور آپ کو حکم عدولی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آمین۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ یوحنا 16 باب اور اس کی 7ویں آیت، 16 باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ آمین، آمین۔ روح القدس کنہیں ملتا ہے؟ حکموں پر عمل کرنے والوں۔ روح القدس کنہیں ملتا ہے؟ خدا کے پاس جانے والوں کو، کلام پڑھنے والوں کو، کلام کو جاننے والوں کو، کلام پر عمل کرنے والوں کو روح القدس جو ہے وہ ملتا ہے۔ جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی پہلے باب کی 4 آیت، تو یسوع مسیح نے ان سے مل کر انہیں یہ حکم دیا۔ نکالیں اعمال کی کتاب، اعمال پہلا باب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جن اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں بتاتا رہا، کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ اب کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا کہ یروشلم سے باہر نہ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ۔ وہ جو یوحنا کہہ رہا تھا اب خداوند یسوع مسیح نے بتایا۔ اب یہ شاگردوں نے فرمانبرداری کی، نافرمانی کی؟ فرمانبرداری کی۔ یسوع نے کہا ٹھہرے رہنا اور وہ ٹھہرے رہے۔ یسوع نے کہا ٹھہرے رہنا، بعد 8ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے 8ویں آیت میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین، ہاللویہ۔ پہلے حکم دیا اور پھر کہا کہ تم نے ٹھہرے رہنا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ اور یہ فرمانبرداری کی برکت ہے۔ جب میں اور آپ فرمانبرداری کرتے ہیں، حکموں کو مانتے ہیں، کلام کو مانتے ہیں، کلام کو جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، خدا کے نزدیک جاتے ہیں اور اپنا آپ خدا کو دیتے ہیں، تو روح القدس ہماری زندگی میں قدرت کے ساتھ آتا ہے۔ پھر اعمال 2 باب ہم جانتے ہی ہیں، جب یہ ٹھہرے ہوئے تھے بالا خانہ میں 120 کی جماعت دعا کر رہی تھی تو روح القدس ان پر آیا، زور کی آندھی سا سناٹا ایسے آیا اور پھر آگ کے شعلوں سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ہر ایک پر ٹھہر گئی اور وہ سب غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے جس طرح روح القدس نے انہیں بولنے کی توفیق بخشی۔ اور یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے فرمانبرداری کی۔ تو روح القدس ان کو ملتا ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔
खुदा उनको नहीं देता जो सिर्फ खाना पूरी करते, रिवायती मसीह बन जाते हैं, रस्मी बातें करते हैं। रुल्कुस उनको मिलता है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। मेरे लोग, जब तक हम अपनी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल खुदा को नहीं देंगे, रुल्कुस हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। मुकम्मल कंट्रोल, जब मैं मुकम्मल कंट्रोल कह रहा हूं तो आपके हर बदले का आपने खुदा को कंट्रोल देना। आमीन। आपके साथ की गई हर ज्यादती का आपने खुदा को कंट्रोल देना। आमीन। अपने अज़दवाजी फैसलों का आपने खुदा को कंट्रोल देना। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से का कंट्रोल आपने खुदा को देना। कई दफा हम थोड़ा कंट्रोल खुदा को देते हैं, शायद हम अपने हदिये का कंट्रोल खुदा के ऊपर रखें, वो भी हमारे पास होता है, कितना देना है, कैसे देना है। जब तक हम अपनी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल खुदा को नहीं देते, रुल्कुस हमारी जिंदगी में नहीं आता। खुदा हमें रुल्कुस से तब भरेगा जब हम मुकम्मल कंट्रोल खुदा को देंगे। ये 120 की जो जमात बाला खाना में दुआ कर रही थी, ये वो कर रही थी जो यीशु ने कहा था, ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। आज कई दफा मिनिस्ट्री कर रहे होते, लेकिन वो कर रहे होते हैं जो हमारा दिल हमें कहते हैं, लोग हमें कहते हैं, वो नहीं करते जो खुदा हमें कह रहा है। हम रोजे रख रहे होते हैं, लेकिन रोजों के दौरान हम सिर्फ खाना स्किप कर रहे होते हैं। हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा वक्त है, खुदा के साथ नहीं गुजर रहा होता। हालांकि हकीकी रोजा ये है कि हम जब खाना स्किप करें तो खुदा के साथ ज्यादा वक्त गुजारें, हम बाइबल ज्यादा पढ़ें, हम उसकी हजूरी में ज्यादा बैठे, हम उसको सुने और उससे अपनी कहें। और ये 120 की जमात वाला खाना में दुआ कर रही है, ठहरी हुई है। और जब हम आगे किताब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है सादा दिली से रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे की जरूरतों को जानते थे और अपनी अपनी कीमती चीजें बेचकर पूरा भी करते थे। और बहुत सी रूहें जीतने के लिए अपने आप को पेश भी करते थे। और रूहें जीती जाए, जितनी भूख और प्यास रूहें जीतने के लिए इब्तिदाई कलीसिया में थी, उसकी वजह रुल्कुस थी। और आज भी जब मैं और आप रूह से भर जाएंगे तो हमारी भूख और प्यास रूहों के लिए खुद ब खुद भर जाएगी। हम खुद ब खुद रूहें जीतने के लिए जो है वो हलीम भी होंगे, फरोतन भी होंगे, बर्दाश्त भी करेंगे, सब्र भी करेंगे, सह भी जाएंगे, सिर्फ रूहें जीतने के लिए। कमजोरों की रियायत भी करेंगे, रूहें जीतने के लिए। लेकिन रूह से भरकर मैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आमीन। हमारा 10 बाप कर्नेलियस का जिक्र है, वहां पर खुदा से डरता ही, खुदा से डरता है। खुदा अपना रूप उनको देता है जो उससे डरते हैं। आमीन। मुबारक है वो जो खुदा से डरता है, वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। ये बहुत बड़ी बरकत है खुदा से डरने वालों के लिए। बहुत से लोग अपने हाथों की कमाई नहीं खा पा रहे, उनका पैसा सूद खोर खा रहे हैं, उनका पैसा जो है वो कर्जों में जा रहा है, उनका पैसा जो है केसों में जा रहा है, उनका पैसा बीमारियों में जा रहा है। थोड़ी देर रुक कर सोचने की जरूरत है, कहीं मैं खुदा के खौफ से बाहर तो नहीं निकल गया। जब आप खुदा से डरने की बात करते हैं तो आप कैसा डरना है? रेफरेंस, उसकी इज्जत करना। आपने कभी लफ्ज सुना है, मैं डरना नहीं, मैं इज्जत करना। जब आप खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं तो आप उसकी जुदाई बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते।
खुदावंद यीशु क्या कह रहे हैं, आए बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मौत के प्याले से डर रहा था, तो जिंदगी और मौत का मालिक मौत से कैसे डरेगा? आमीन। जो कहता है मैं साइकिल को बना भी सकता हूँ, ढा भी सकता हूँ, वो कैसे मौत से डरेगा? वो उस जुदाई से डर रहा था जो बनाए आदम से बाप और बेटे के दरमियान कभी आई नहीं थी, और अब जब हमारे गुनाह उस पर आ जाने थे तो बाप और बेटे के दरमियान वक्ती जुदाई आ जानी थी, और वो उस जुदाई से डर रहा था। वो इसलिए कह रहा था बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। आज कितनी बार हमें खौफ होता है कि खुदा मुझसे जुदा ना हो जाए, उसकी मोहब्बत मुझसे जुदा ना हो जाए। खुदा से डरने वाले रुल्कुस पाते, और कर्नेलियस का जिक्र है, वो खुदा से डरने वाला था, गैर कौम में से था। पतरस को खुदा भेजता है, रोया दिखाता है, पतरस कहता है मैंने कभी हराम चीज नहीं खाई। खुदा पतरस को सिखा रहा है कि जिससे मैंने हलाल ठहराया है उसे कौन हराम बना सकता है। मतलब पतरस समझता था कि अंजील सिर्फ यहूदियों के लिए है, लेकिन अंजील तो पूरी दुनिया के लिए है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंजील का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। ईमानदारों, अगर हम रूह से भरे हुए होंगे, हम दुनिया तक अंजील को ले जाने के काबिल बन जाएंगे, और हम लोगों को यीशु के पास लेकर आ सकते हैं। रूह किसको मिलता है? जो खुदा के पास है। रूह उनको मिलता है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। रूह उनको मिलता है जो अपनी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल खुदा को देते हैं, और रूह खुदा से डरने वालों को मिलता है। एक तरफ ऐब जोई है और एक तरफ आपका खुदा है। आप खुदा की मोहब्बत में इतने हैं कि आप नहीं चाहते कि खुदा मुझसे जुदा हो, और आप ऐब जोई छोड़ देते। आमीन। आज लोगों ने ऐब जोई छोड़ने की बनिस्बत खुदा को छोड़ना ज्यादा पसंद किया। वो जिस्म की ख्वाहिशों को नहीं छोड़ते, खुदा को छोड़ देते, खुदा के काम को छोड़ देते। आज इतना ज्यादा प्यार उसकी जिंदगी का गिर गया है कि हमारी जिंदगी पर खुदा का कंट्रोल हम पसंद ही नहीं करते। हालांकि खुदा कहता है तुम मेरी तरफ जाओ तो मैं तुम्हारी तरफ आऊं। खुदा अपना रूप उनको देता है जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, जो वैसा ही दूसरों के साथ करते हैं जैसा वो चाहते हैं उनके साथ किया जाए, जो मसीह की मोहब्बत से भरे हुए। खुदा उन्हें रूह कुछ देता है। निकाले वाला 8 बाप उसकी 21-22 खुदा रूह कुछ उनको देता है जिनका दिल खालिस है। अमाल की किताब उसका 8वां बाप 21 और 22 तेरा इस अमर में ना हिस्सा है न बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद मेरे दिल के इस ख्याल की माफी। आपको याद है एक शख्स है जो रसूलों के पास आता है, शमौन नाम का, और उनको पैसे पेश करता है, रुपए लाकर देता और कहता है जी मेरे पर भी हाथ रखो, दुआ करो ताकि मुझे भी रुल्कुस मिल जाए। और उसके जवाब में पतरस उसे ये जवाब देता है। 20 ऐसे पढ़ते हैं। पतरस ने उसे कहा 3 रुपए तेरे साथ गारत है,
دل کے خالص لوگوں کو خدا روح القدس دیتا ہے. کئی دفعہ روح القدس ہم اس نیت سے بھی پاتے ہیں کہ ہماری بلے بلے ہو جائے، پھر روح القدس نہیں ملتا. روح القدس آئے گا اگر آپ کی زندگی میں یسوع کو جلال دینے کے لیے. آمین. آپ کو جلال دیں، پھر وہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کس طرح استعمال کرتا ہے، وہ کس طرح آپ کی زندگی میں قدرت والے کام کرتا ہے، اور کس طرح وہ آپ کو برے سے اٹھا کر برا کے درمیان بٹھاتا ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. لیکن آپ کے دل کا جو موٹیو ہے، جو آپ کے دل کی اندر گہرائی میں ایک ہی بات ہو کہ میرے وسیلہ سے یسوع کا بدن ترقی کرے، یسوع کو جلا دیں. اور یہ شخص پیسے لے کر آ گیا کیونکہ اس نے خدا کے کام کو دیکھا ہوا تھا کہ کس طرح ہاتھ رکھنے سے روح القدس مل رہا تھا، کس طرح بیمار شفا پا رہے تھے، کس طرح بدبوئیں نکل رہی تھی، کس طرح لوگ جو ہے بدل رہے تھے. اور یہ اس لالچ میں کہ میں بھی جناب روح القدس لے لوں، پیسے لے کر آ گیا کیونکہ دل اس کا خالص نہیں. آج شاید آپ کہتے ہیں میں پیسے نہیں لے کے آیا، شاید دل اس طرح بھی خالص نہیں ہے کہ معاف نہیں کیا، خدا پر چیزیں نہیں چھوڑی، خدا پر بھروسہ توکل نہیں ہے. ابھی تک مکمل طور پر اپنا دل خدا کو دیا نہیں ہے. جب لکھے نا اپنے دلوں کو پانی کی مانند ڈھیلو، تو جب آپ جگ میں سے پانی ڈھیلتے ہیں تو پانی کا قطرہ بھی پیچھے بچتا ہے، وہ سب چلا جاتا ہے نیچے، خالی ہو جاتا ہے سب. تو دلوں کو پانی کی مانند خالی کرے، پانی کی مانند ڈھیل دینا، دل خالی کر دینا. بیچ میں ایک چیز بھی نہ رہ جائے جو ملامت والی ہو، جو آپ کے دل کی خالص پن کو ختم کر دے. اور اس لیے یہاں پر پترس نے کہا تیرے پیسے روپے تیرے ساتھ ہی غارت ہو، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. یہ بخشش ہے، روح القدس خدا کی طرف سے کیا ہے؟ بخشش ہے، کمائی نہیں جا سکتی. یہ خدا آپ کو تحفہ دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، آپ کو نعمت ملتی ہے، تحفہ ملتا ہے، اس کا فضل آپ پر ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہا تیرا اس عمل میں نہ حصہ نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے. جن کے دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے وہ روح کو کبھی نہیں پا پاتے، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات، کئی دفعہ جب آپ مسیح میں آتے ہیں آپ کا دل بڑا خالص ہوتا ہے. آپ ایک بچے کی مانند ہوتے ہیں جسے گناہ کا نہیں پتا، دنیا کا نہیں پتا، اور جیسے جیسے بچہ گھر میں بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں نفرت بھی آ جاتی ہے، گالیاں بھی آ جاتی ہے، کڑواہٹ بھی آ جاتی ہے، نامعافی بھی آ جاتی ہے. وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اپنے ماحول سے. وہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی دادی کو، اپنی پھوپھوں کو باتیں کرتے سنتا ہے، اور وہ وہیں سے نفرت اس کے دلوں میں جنم لے لیتی ہے، اور وہ کڑواہٹ اور نفرت اس کے خالص پن کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح ایماندار جب مسیح میں آتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، اس کا رشتہ یسوع کے ساتھ بڑا گہرا جڑا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کی سنگت جو ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس سے اپنے دل کے دکھ درد بانٹنا شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے دل میں بھی خالص پن اس کے دل کا جانا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ خالص پن نہیں رہتا جس سمے اس نے یسوع کو اپنا آپ دیا ہوا تھا. جب وہ یسوع پر مکمل بھروسہ کر رہا تھا، اپنے ہاتھ کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، جب وہ یسوع پر نگاہیں لگائے ہوئے تھا اور خالص نیت سے یسوع کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب کڑواہٹ جنم لو. یہ بیس کرتا ہے، دل لاج ہے اور ہیلے باز. ابلیس کیوں دل کو پکڑتا ہے؟ کیونکہ دل کے بارے میں لکھا اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے. لکھا میں اگر تمہیں دوں گا تو تم میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں. آمین. خالص دل جن کے ہیں ان میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری. جن کے دل صاف ہے خدا انہیں روح القدس دیتا ہے. جن کے دل پاک ہے، جو پاک دل کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، حلم کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ
रूह के फलों से लदे हुए खुदावंद के हजूर चलते हैं, वो लोग उससे ममूर होते जाते हैं। आमीन, आमीन। आए इब्लीस के बहकावे को समझे। पौलुस कहते हैं उसके हिलों से वाकिफ है, समझे वो क्यों आपके दिल को दुखा रहा है, वो क्यों आपको जो है वो आपके साथ बुरा सलूक करवा रहा है, वो क्यों आपके साथ रवैया तब्दील करवा रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर ये किसी सूरत में मेरे काबू में आएगा तो अगर इसका दिल सख्त होगा, इसका दिल खालिस ना रहेगा तो फिर ही काबू आएगा, वरना मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो हमारे दिल को काबू में करता है, कंट्रोल करता है और चाहता है कि हमारी जिंदगी में रूह को सिलाए। इब्लीस की यही ख्वाहिश। आए आज खुदावंद के हजूर जब आए हैं तो इन बातों पर गौर करें। क्या करें? पहला काम ये करें, खुदा की तरफ करें। हो सकता है कि आप हर संडे इबादत कर रहे थे, आप हदिये भी अपने बड़ी खुशी के साथ दे रहे थे, आप खातों की खिदमत की बड़ी जबरदस्त कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने दुनिया को भी अपना वक्त दिया हुआ। लिखा आए दो दिलों, जो दो दिली है उसको हमने खत्म करना है। मैं खुदा को भी खुश करूं और दुनिया को भी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर कोई शख्स भी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। वो एक को खुश करेगा और दूसरे को नाराज करेगा। तो कैसे हम खुदा को भी खुश करें और शैतान को भी खुश करें? पगड़िया दी वारी पगड़े पाइए और गीता दी वारी गीत। कैसे हम ऐसी दोहरी जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या लोग कुछ पा सकते हैं? ऐसे लोग नहीं पा सके। फिर हम लोग उसकी ख्वाहिश तो करेंगे, वो हमारी उतनी जुम्बश भी करना होगा, हमारे साथ के कई लोग हमसे आगे भी निकल जाएंगे, लेकिन हम जो है वो फंसे हुए। आए खुदा की तरफ आए उसके हुक्मों पर अमल करने वाले बन, जो उसके कलाम को बोले। आए को अपना कंट्रोल, जैसे कि खुदा ने मुकम्मल कंट्रोल तुझे देता, मुकम्मल कंट्रोल अपनी ख्वाहिशों का, अपने फैसलों का, अपने पहनावे का, अपने मुस्तकबिल का, अपने ज़वाज का, अपने बच्चों का, अपने माली हालात का, अपनी रूहानी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल खुदा ने तुझे देता। और मैं आपको बता, जब खुदा कंट्रोल आप खुदा को देंगे, खुदा जलाली काम करेगा। आमीन। फिर खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। फिर खुदा रूह उनको देता है जो खुदा से डरते हैं, और फिर खुदा रूह उनको देता है जिनका दिल खालिस। जिनका दिल क्या है? जो अंदर से भी वही है और बाहर से भी वही है, जो रियाकारी नहीं करे, मुनाफिकत नहीं है, जनाब बड़े मीठे मीठे जिन्हें बंदा सहते हो जनाब कुछ सोई नीचे अपना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। वो शख्स नहीं जानता कि आप उसके पीछे क्या कह रहे हैं, लेकिन खुदा जानता। खुदावंद जैसी मोहब्बत करे। उसने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की और बरकत चाही, उनको भी माफ किया खुदा में यीशु मसीह। ऐसी मोहब्बत करें और आप अपनी जिंदगी में बड़े अजीम तजुर्बात को देखेंगे। इस साल 2023 का साल रूह से भरकर मामूली से मामूल होकर जिंदगी गुजारने का साल है। आमीन। ये साल यीशु को हकीकी जलाल देने का साल है। ये साल यीशु की कुदरत को हकीकी तौर पर उसका तजुर्बा करने का साल है। ये साल बहुतों के लिए गवाह बनकर उनके सामने गवाही देने का साल है, और ये साल यीशु के बदन की तरक्की करने का साल है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा यीशु के लिए।